نے قابیل کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ قابیل نے یہ بات نہ سنی، اس کے سر پہ شر سوار تھا، شر اس کے دماغ پہ پورے طریقے سے قبضہ ہو چکا تھا۔ پاس زمین پہ پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور بھائی کے سر پہ دے مارا۔ تھوڑی ہی دیر میں بھائی کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ خون اتنا زیادہ بہنے لگ گیا کہ ہر طرف خون پھیل گیا۔ حابیل نے فریاد کی، بھائی مجھے مت مارو، لیکن بھائی کو شیطان نے ورگلایا ہوا تھا اور مزید اس پہ یہ اثر شیطان کا جاری تھا اور واضح ہوتا جا رہا تھا، اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں تھا۔ یہ ہوتے ہوتے ایک دم سے قتل ہو گیا اور قابیل کی جو حابیل کو پتھر مارنے کی حرکت تھی یا جو اقدام تھا وہ آہستہ آہستہ جھگڑے کی نیت سے بڑھ کے قتل تک پہنچ گیا اور روح زمین پہ پہلا قتل انجام پا گیا۔ اب شیطان یہ تمام منظر دیکھ کے واپس لوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ وہ شر پھیلانے کے لیے زمین پہ اترا تھا۔ اس نے زمین پہ سب سے بڑا کام جو آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا تھا وہ ممکن بنا دیا تھا اور وہ کامیاب ہو کے واپس جا رہا تھا۔ اب جب شیطان واپس چلا گیا تو بھائی کے قتل کا افسوس قابیل کو ہونا شروع ہوا۔ قابیل کو ایک دم سے غصہ جو کہ ایک دم سے طاری تھا کم ہونا شروع ہوا۔ یہ بات سمجھ آنی شروع ہوئی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ انسان زمین پہ فساد کروائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی فرشتوں نے کہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پہ بھیجنے کی فیصلہ سازی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو انجام تک لے کے جانے کا حتمی فیصلہ کیا تھا یا مشورہ دیا گیا تھا۔ قرآن مجید نے آج بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ اگر اس کو جا کے پڑھیں۔ بہرحال زمین پہ بھائی کی لاش پڑی ہے۔ اچانک ایک جانب سے ایک کوا دوسرے مردہ کوے کو زمین پہ ایک گڑھے کی شکل دے کے اس میں دفن کرنے کے لیے آگے آیا اور اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کے قابیل کو بھی ایک طریقہ ذہن میں آیا۔ قابیل نے بھی اس طریقہ تدفین کو اس پہ عمل کیا۔ اس نے بھی اسی طرح سے حابیل کی تدفین کی اور واپس آنا شروع ہو گیا۔ جس جانب سے وہ دونوں اس میدان کی جانب بڑھے تھے وہ اسی راستے پہ لوٹ گیا۔ اب یہ واقعہ اختتام کی جانب جا رہا ہے۔ یہاں سے روئے زمین پہ قتل و غارت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جو ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا اور حابیل اور قابیل کے درمیان یہ اتنی بڑی نوبت کی وجہ صرف اور صرف ایک حسد بنا۔ ایک دوسرے سے حسد سے گریز کرنا چاہیے، بچت کرنی چاہیے، کیونکہ حسد اس طرح آپ کے اعمال کو، یہ ایک حدیث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن میں ارشاد ہے کہ حسد اس طرح انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے جیسے کوئی لکڑی ہو اور اس کو دیمک کھا جاتی ہے۔